ہم حضور کے قدموں میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں، ناجی نے کہا۔ اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہی چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے، سلطان صلاح الدین نے کہا۔ آپ حکم دیں، وہ کون سی چیز ہے جو سلطان کے دل کو بھاتی ہے؟ ناجی کے نائب نے کہا۔ صلیبیوں کی لاشیں، سلطان صلاح الدین نے مسکرا کر کہا، مگر جلد ہی یہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ اس کے آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں، جس میں غضب اور عتاب چھپا ہوا تھا، کہا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت ملت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں رون ڈالی۔ میری نظر فلسطین پر لگی ہوئی ہے۔ تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو کیا؟ سلطان صلاح الدین نے سب کو ایک نظر سے دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح چلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری آنکھوں سے، ایسا نہ ہو کہیں میری تلوار ان کے زلفوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کی جا حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ سلطان صلاح الدین نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جسے تلوار سے کسی کی گردن کاٹ دی ہو۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، حضور تو وہ ہے جن کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے تھے، شراب میں ڈبو دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ سلطان تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی گئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ان کے بیچ بنے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے سالم مرغ اور جانے کیا کیا رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین رک گیا اور اپنے نائب سے کہا کہ کیا مصر کا ہر ایک باشندہ ایسا ہی کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، غریب تو ایسے کھانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ نائب نے کہا، تم کس قوم کے فرد ہو؟ سلطان صلاح الدین نے کہا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانوں کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس جگہ جتنے ملازم ہیں اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہے، ان سب کو بلایا جائے اور یہ کھانا ان کو دے دو۔ سلطان صلاح الدین نے لپک کر ایک روٹی اٹھا لی اور اس پر دو تین بوٹیاں رکھی۔ وہ کڑے کڑے کھانے لگے۔ نہایت تیزی سے روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کا کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد ناجی دفتر سے نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑی لگائی اور نظروں سے اوجھل ہوا۔ رات ناجی کے 2 کمانڈر جو اس کے ہمراز تھے بیٹے اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کرا دوں گا۔ کمبخت، جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے۔ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اوروش؟ میں اسے یقین دلا آیا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس نے بولا کہ مصر کی فوج بنا کر ان میں شامل کر دو۔ ناجی نے کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ ناجی نے جواب دیا، مزاج کا کیسا ہے؟ اوروش نے کہا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔
ناجی نے کہا، آپ کے دانش اور تجربے کے آگے وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔ نیا نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسی نشے میں ہی بدمست کر کے ماروں گا۔ ناجی نے جواب دیا۔ بہت دیر تک وہ سلطان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان نے ناجی کے بےتاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ ادھر سلطان اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ بات ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دیں گے۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کو جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہیں۔ ہمیں ملک کے ہر باشندے کو یہ حق دینا چاہیے کہ ہمارے فوج میں آئے، اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کرے۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اسی طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے، وہ حکم کی تعمیل نہیں اپنی منواتا ہے۔ فوجی امور اس کے سپرد ہے۔ ناظم نے جواب دیا۔ سلطان ایوبی خاموش ہوا، جیسے اس پر کچھ اثر ہوا ہی نہیں ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوس اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا۔ اسے سلطان بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی، بیس بدلنے کا ماہر تھا۔ اس نے جنگوں میں جاسوسی بھی کی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ کر لا سکتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی منواتا ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، ہاں میں نے سن لیا ہے۔ اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کے مطابق میں پہلے سے ہی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہے جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بچا ہے کہ فوج میں ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اپنے ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بیدی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لینا دانشمندی نہیں۔ ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہے، اپنوں کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ صلاح الدین نے کہا، مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا کہ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیات کے ساتھ۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے وہ اپنی جان میں پھنسا لینا چاہتا تھا اس کے سامنے بوم بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان صلاح الدین کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی۔ اگرچہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا، دن گزرتے گئے، سلطان صلاح الدین اسے کچھ کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے سلطان صلاح الدین کو یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کے منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ سوڈانی فوج کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے۔ وہ فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بے تاب ہے۔
لیکن سلطان صلاح الدین یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا۔ اب اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ اسکیم کرو یا پھر محفل جماؤ، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔ اب میں بھی جا رہا ہوں، مجھے پارک میں سٹنٹس مارنے جانا ہے۔ بائے۔